أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. اس آیت پر کل درس جاری تھا کہ وقت ختم ہو گیا. ضمناً اس بعض الفاظ کی بحث میں معنی بیان کر رہا تھا. مثلا وصیت کا کیا معنی ہے، اور میں نے پیش کیا کہ یہ بات کی تھی کہ تاکیدی حکم کو وصیت کہتے ہیں. جہاں تک تاکیدی حکم کے نفاذ کا تعلق ہے، ضروری نہیں کہ اس نفاذ کا حق سوسائٹی کو دیا گیا ہو. بعض دفعہ حق دیا جاتا ہے تو الگ دیا جاتا ہے، لیکن از خود وصیت کو تاکیدی حکم سمجھتے ہوئے نفاذ کا حق دینا ثابت نہیں ہے. کتاب کے لفظ کے متعلق میں نے ذکر کیا تھا کہ کتاب میں بعض جگہ یہ حق معین دیا گیا ہے، مگر ہر جگہ وہاں بھی نہیں ہے. اصل میں کتاب کا لفظ بہت ہی اہم ہے، اور اس کو فقہاء نے ایک اصطلاح کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ اہم فریضہ جس سے بڑھ کر اہمیت ممکن نہیں، وہ لفظ کتاب کے ذریعے ظاہر فرمایا جاتا ہے. دوسرا ہے فریضہ کے لفظ کے ذریعے، جیسا کہ فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اس کو دوسرا درجہ ہے. اور اس کے علاوہ واجب کا لفظ استعمال ہو اگر تو وہ بھی وجوب پیدا کرتا ہے. لیکن یہ جتنی اصطلاحیں ہیں یہ کتاب کے لفظ کے نیچے اصل میں ضمنی باتیں ہیں، ورنہ حقیقت میں کتاب کا مضمون بہت وسیع ہے. کتاب ہر اس آسمانی صحیفے اور احکام کے مسودے پر استعمال ہوتا ہے، جس کے ذریعے کسی نبی کو اس کی قوم کے لیے یا تمام دنیا کے لیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، قانون دیا جائے. اور اس لحاظ سے کتاب فریضہ ہے ہر شخص پر خدا کے حضور، مگر کتاب کا ہر فعل جو لفظ کتاب کے نیچے آتا ہے ان معنوں میں فریضہ نہیں ہے کہ حکومت یا انسان کو بھی اس میں حق ہے کہ وہ زبردستی اسے نافذ کر سکے. اب ساری شریعت اسلامیہ کتاب ہے، اور سب سے بڑی کتاب ہے، سب سے مستحکم کتاب ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے. مگر یہی کتاب انسان کو زبردستی اس شریعت کو دوسروں پر نافذ کرنے کا حق نہیں دیتی. پھر اسی کتاب میں لفظ کتاب کا استعمال ہوا ہے بعض فرائض کے متعلق، لیکن دوسروں کو ان فریضوں کو نافذ کرنے کا حق نہیں دیتی. نہ کبھی کیا گیا، نہ بعض حالات میں کیا جا سکتا ہے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. اب لفظ کتاب سے بڑھ کر کوئی اور لفظ فرضیت کا نہیں ملتا، مگر ایک بھی ایسی حدیث نہیں جسے اشارتاً بھی ثابت ہو کہ زبردستی کسی کو روزے رکھوائے گئے ہوں، اور اس ڈر سے کہ وہ چھپ کے توڑ نہ دے اس کو سالٹری قید کر دیا جائے تاکہ پانی بھی اس کو نہ پہنچ سکے، ناممکن ہو کہ وہ روزہ توڑ سکے. یعنی بعض جگہیں کتاب کے تابع بعض مضامین ایسے ہیں
جہاں انسان کو طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو نافذ کر سکے۔ بس کتاب کا لفظ بھی اگرچہ فریضے کے معنوں میں بہت شدت رکھتا ہے، پھر بھی جہاں تک اس کے استعمالات کا تعلق ہے ثابت ہوتا ہے کہ سزا کا حق الگ ہے۔ بعض کتاب کے لفظوں کے نیچے سزا کا حق دیا گیا ہے، وہ چونکہ دیا گیا ہے اس لیے وہ انسان کو اختیار ہے، نہ کہ لفظ کتاب سے از خود۔ کتاب میں جو فریضہ میں نے کہا تھا وصیت کے مقابل پر، وہ ان معنوں میں تھا کہ وصیت عموماً شریعت کے نزول سے تعلق نہیں رکھتی، مگر کتاب شریعت کے نزول سے تعلق رکھتی ہے۔ ان معنوں میں فرض ہے کہ ہر بنی نوع انسان جو اس دائرے میں ہو جس دائرے کے لیے کوئی کتاب اتاری گئی، لفظ کتاب ظاہر کرتا ہے کہ اس پر ان تمام لوگوں پر جو اس دائرے میں آتے ہیں اس کا ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور کتاب ہی کے اندر نوافل بھی ہیں، کتاب ہی کے اندر توئی تعلیمات بھی ہیں، اور ہر شخص دراصل خدا کے نزدیک تب حقیقی معنوں میں مطیع سمجھا جائے گا اگر وہ حسب توفیق توئی امور پر بھی عمل کرے، اور واجب امور پر بھی اور فرائض پر بھی عمل کرے۔ جو مجموعی حیثیت ہے اس کے نتیجے میں اس کی اطاعت کا درجہ خدا طے فرمائے گا۔ اسی لیے اطاعت کے لفظ کے نیچے جو انعام ہیں وہ الگ الگ درج ہیں۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم۔ اب اطاعت کے مضمون کے نیچے آ بھی جائے آدمی تو کسی کو علم نہیں ہو سکتا کہ اطاعت کس درجے تک تھی، کس گہرائی تک تھی، کس خلوص کے ساتھ تھی۔ فریضہ پورا ہو گیا، کتاب کا لفظ صادق آ گیا کہ اس نے اس پر عمل کیا، ورنہ من یطع اللہ کا لفظ آ ہی نہیں سکتا۔ من یطع اللہ کا مطلب ہے جس نے اطاعت کی اللہ کی والرسول اور رسول کی۔ اب بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اطاعت ہو گئی تو سب برابر ہو گئے، ہر ایک نے اطاعت کی، لیکن اطاعت کے اندرونی درجے ایسے ہیں جن تک انسان کی نظر پہنچ سکتی ہی نہیں، اور ایک اطاعت ہے جو کم سے کم معیار کی اطاعت ہے، اس پر حرف کوئی نہیں ہے، اس میں نوافل میں نسبتاً کمزوری بھی واقع ہو سکتی ہے، پھر بھی حرف نہیں ہوگا، حالانکہ نوافل کتاب کا حصہ ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں کم سے کم شریعت کیا ہے، اس سے زیادہ نہیں مجھے چاہیے، جو ہے جو میں پوری کر لوں تو میرے پہ کوئی خدا کی مجھ پر حجت کوئی نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ ہے وہ ہے، اور بنیادیں شریعت کی اس پر روشن کی۔ اس نے کہا بس میرے لیے کافی ہے، میں یہ وعدہ کرتا ہوں اس سے کم نہیں کروں گا لیکن اس سے زیادہ بھی نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تو اپنے وعدے میں سچا ہے تو تجھے کوئی خوف نہیں۔ تو کتاب کا لفظ یہ ہے، مگر موقع اور محل کے مطابق اس کے معنی مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بس کم سے کم پر عمل کرنا، نوافل کو ترک کر دینا بھی کتاب کی ایک شکل ہے۔ اس لیے کتاب کے اندر نوافل عمل کرنے کی خاطر تو ہیں، لیکن ہر شخص کے اپنے حالات کے مطابق اگر بعض حصے چھوٹ بھی جائیں تو کتاب پر عمل سمجھا جائے گا۔ اس لیے بہت ہی تفصیلی گہرا مضمون ہے، اور جہاں تک انسانی عمل دخل کا تعلق ہے اس سلسلے میں ہر جگہ لفظ کتاب سے انسان کو دخل دینے کا حق نہیں، بعض جگہ ہے۔ اسی طرح بعض جگہ میں یہاں سے جب گیا ہوں تو وصیت کے متعلق مجھے خیال تھا کہ بعض ایسے موقع پر بھی لفظ وصیت آیا ہے، یعنی بعد میں خیال پیدا ہوا جہاں انسان کو سزا دینے کا حق مقرر ہوا ہے، لیکن جب غور کیا تو پتہ چلا کہ وہ حق انسان کو الگ آیت نے دیا ہے، نہ کہ وصیت کے تابع از خود ہوا ہے۔ مثلا قتل کے متعلق لفظ وصیت استعمال ہوا ہے نا کسی آیت میں؟
وصیت جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ شرک نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، اس میں جان نہ لینا بھی وصیت کے لفظ کے تابع مندرجہ سے نکالیں، ابھی نکالتا ہوں. یعنی یہ مجھے وقت نہیں ملا یہ دیکھنے کا، مگر مجھے قطعی طور پر یاد آ گیا کہ وصیت کے تابع یہ بھی ایسا بھی حکم ہے جس پر عمل درآمد کروانے کا سوسائٹی کو حق دیا گیا ہے، مگر وصیت کے تابع از خود حاصل نہیں ہوا، بلکہ وہ الگ قانون کے تابع جو واضح فرما دیا گیا ہے انسان کو عطا کیا گیا ہے. بس اس سے اندازہ ہو گیا کہ کتابت کا لفظ ہو یا فرائض کا ہو یا وصیت کا ہو، جہاں تک انسان کو دخل اندازی کو حق دینے کا تعلق ہے، وہ ان الفاظ کے نتیجے میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایسی صورت میں ہوتا ہے جہاں خدا تعالیٰ نے معین طور پر وہ حق الگ دیا ہو. جیسا کہ حدود کی تعلیم میں چور کی سزا ہے، وہ ایک الگ آیت کے تابع ایک علیحدہ حق ہے، ورنہ ساری کتاب فرائض کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے. کسی چیز کو کتاب کہہ دینا کہ تمام تر فرض ہے، اس کے متعلق یہ بھی ساتھ اسی کتاب نے بیان کیا لا اکراہ فی الدین، فرض سب پر ہے مگر جبر نہیں ہو سکتا. تو کہاں جبر نہیں ہو سکتا، اس کی آگے پھر قسمیں نکلائیں گی. جس شریعت کو کوئی تسلیم نہیں کرتا اس پر اس شریعت کو جبراً نافذ کرنا یا اس سے تسلیم کروانا خدا کا کام ہے، اور خدا کہتا ہے میں نہیں کروں گا اس طرح. میں نے قانون بنا دیا ہے، اجازت ہے جو چاہے کرے، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. تو خدا نے خود بھی نہیں لیا یہ اختیار، بندوں کو فرمایا لا اکراہ، کوئی اکراہ نہیں. مگر وہ جو شریعت کو تسلیم کر لیتا ہے اس کے لیے آگے پھر شریعت کے نفاذ میں اکراہ بھی آ جاتا ہے، اور وہ اکراہ ہے بعض ایسے گناہوں میں جن میں خدا تعالیٰ حق دیتا ہے کہ اس پر عمل درآمد کراؤ. ان کی آگے پھر قسمیں بن جاتی ہیں. ایسے گناہ بھی ہیں جن کے متعلق ابھی تک فقہا فیصلہ نہیں کر سکے کہ آیا غیر مسلم پر بھی وہ نافذ کی جا سکتی ہیں باتیں کہ نہیں. اور بعض ایسے ہیں جن کے متعلق ایک عالمی اصول کے تابع سب لوگ سمجھتے ہیں کہ طبی طور پر یہ قابل نفاذ ہیں، قطع نظر اس کے کہ مذہب کیا ہے. مثلا قتل ہے، کسی کا حق مارنا ہے، چوری ہے، اس کے متعلق یہ تو مسلم ہے کہ سزا لازم ہے. سزا کیا ہوگی اس میں اختلاف ہے، لیکن عالمی بین الاقوامی ایک فہم ہے جو انسان کو عطا ہوئی ہے، وہ بیان ہے جو انسان کے اندر اس کے اندر وضعیت فرما دیا گیا ہے، تفریق کا فیصلہ. اس اندرونی فتوے کی روح سے بعض احکامات ہیں جن کا نافذ کرنے کا انسان کو حق ہے دوسرے انسان پر کرے. اس سلسلے میں قانونی کارروائی ہونی چاہیے ممالک میں جہاں شریعت اسلامیہ کے وہ پہلو ہیں جن میں سزائیں انسانی قصوروں سے ہیں، انسانی حقوق کے نا ادا کرنے کی صورت میں ہیں. وہاں محض قرآن کے اس حکم کی بنا پر وہ جو قرآن کو تسلیم نہیں کرتے ان پر ہم زبردستی سزا اور طرز سزا نہیں ٹھونس سکتے، سوائے اس کے کہ ملک کا قانون ڈیموکریٹک اصولوں کے تابع شریعت کے حوالے کے بغیر ہی، اور ضروری بھی نہیں کہ شریعت کا حوالہ دیا جائے، جہاں اکثریت ان لوگوں کی ہو جن کی سوچ کو قرآن نے ترتیب دیا ہے، جن کی سوچ قرآنی تعلیم میں پرورش پائی ہے، وہ از خود ڈیموکریٹک طور پر وہ فیصلے کر سکتے ہیں جو بین ہی شریعت کی نافذ کردہ سزاؤں کے مطابق ہوں. اس لیے علیحدہ شرعی نظام کے اجراء کا کوئی بھی جواز نہیں ہے، نہ اس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے. قرآن کریم نے حکومت کے اصول صرف یہ بیان فرمائے ہیں، عدل کے ساتھ حکومت کرو. بس اگر کوئی قانون بنانا ہے تو عدل کے ساتھ بناؤ، اور جب تم عدل کے ساتھ قانون بناؤ گے
تو مسلم غیر مسلم میں کوئی تفریق نہیں کر سکو گے، ایک شہری اور دوسرے شہری کے حقوق میں کوئی تفریق نہیں کر سکو گے۔ اس پہلو سے اگر کوئی لوگ چاہتے ہیں کہ شریعت نافذ ہو تو شریعت نے جس حد تک نفاذ کا حکم دیا ہے اس سے بڑھ کر وہ شریعت نافذ نہیں کر سکتے۔ شریعت تو نافذ ہے سب پر، جب فرمایا کتاب ہے، یہ ہر ایک پر فرض ہے، کون روک رہا ہے تمہیں عمل کرنے سے؟ تم سارے مجبور ہو خدا کے نزدیک، ضرور اس پر عمل کرو، اس کی باریکیوں پر بھی عمل کرو۔ جہاں سزاؤں کا مضمون ہوگا وہاں یہی شریعت یہ بھی کہے گی لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملات میں ایک دوسرے کو زبردستی ٹھونسا نہیں جا سکتا ایک دوسرے پر۔ پھر کیا طریق رہ گیا ہے؟ عدل کے لفظ نے سب ضرورتیں پوری کر دیں۔ فرمایا قانون سازی کرو لیکن عدل کے تقاضوں کو چھوڑ کر نہیں کرنے دیں گے تمہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے تم کہ خدا اسلام نے مسلمانوں کے لیے زیادہ حق رکھا ہے اور دوسروں کے لیے کم حق رکھا ہے، اس لیے ہم قانون بناتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ حق دیا جائے گا، غیر مسلموں کو یہ حق۔ یہ عدل سے ٹکرا رہا ہے، اور عدل کا مضمون اتنا قطعی، اتنا محکم، اتنا بالا ہے کہ ہر دوسرے اصول پر اس کا تبر چلے گا۔ جہاں بھی کوئی اصول تفصیلی طور پر عدل کے مضمون سے ٹکرائے گا وہاں عدل زندہ رہے گا، قائم رہے گا، اور غیر عادلانہ چیز ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ اس اصول کے تابع مسلمان حکومتیں قانون سازی کریں تو لفظ کتاب میں جہاں تک ممکن ہے اس کی پیروی کر کے منصفانہ قانون جاری کر سکتے ہیں جو سب پر برابر ہو، اس سے کم درجے پر نہیں۔ جہاں تک شریعت کا تعلق ہے وہ تو فرض خدا نے کر دی ہے۔ تمہیں کون روک رہا ہے نمازیں پڑھنے سے؟ تمہیں کون روکتا ہے سچ عدالتوں میں سچ بولنے سے؟ تمہیں کون روکتا ہے بچوں کے مال غصب نہ کرنے سے؟ تمہیں کون روکتا ہے چوری، ڈاکے، لفنگ بازی، بے حیائیاں کرنے سے رک جانے سے؟ یہ تو سارے کتاب کے مضامین ہیں، ان کے لیے کسی حکومت کا قانون تو ضروری نہیں ہے۔ خدا نے فرما دیا شروع کر دو۔ کیا انتظار کر رہے ہیں مولوی کہ جب حکومت پاکستان کہے گی تب قرآن مانیں گے، اس کے بغیر نہیں مانیں گے؟ قرآن کا حکم تو جاری و ساری ہے، ماننے والے تیار کریں، یہ ہے۔ اور اس سے وہ بہکتے ہیں اور ڈرتے ہیں اور گھبراتے ہیں کیونکہ یہ محنت کا کام ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کے حکم کو کتاب کی صورت میں جاری کرنے میں محنت فرمائی ہے، اور ان لوگوں پر یہ جاری فرمایا ہے جنہوں نے کتاب کے دائرے میں آنے کے لیے از خود طوعی طور پر اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ وہ جو کتاب کے دائرے میں آ گئے پھر ان کے لیے کسی قانون سازی کی ضرورت نہ رہی، نہ علیحدہ قانون سازی کی گئی، نہ آپ کے زمانے میں نہ خلفاء کے زمانے میں۔ یہ کتاب ہی کتاب ہے، اور از خود وہ اس باریکی سے اس پر عمل کرنے لگے کہ کسی قانون سازی کے محتاج بھی نہیں تھے۔ ہاں، حدود کے معاملے میں ایک الگ مسئلہ ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو شریعت کا نفاذ ہو چکا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں جو قرآن میں ہیں اور جوں نازل ہوتی چلی گئیں، شریعت کا قانون جاری ہوتا رہا اور نافذ بھی ہوتا رہا، مگر ان لوگوں پر جنہوں نے اس کو تسلیم کیا۔ اور پھر جب یہ مکمل ہو گئی تو پھر یہ حکم آ گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے مکمل کر دیا ہے دین تمہارے لیے، یعنی رستہ جس پر چلنا ہے، اور نعمت کو تمام کر دیا ہے، اور ہمیشہ کے لیے اسلام مذہب کے طور پر تمہارے لیے میں راضی ہو گیا ہوں۔ شریعت تو نافذ بھی ہو گئی، جاری بھی ہو گئی۔ 1400 سال پہلے ان کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ شریعت کا نفاذ ہو چکا ہے۔ کون روک رہا ہے تمہیں؟ یعنی نمازیں تب پڑھو گے ڈنڈے مارے جائیں گے، روزے تب رکھو گے اگر کمروں میں بند کیا جائے گا اور پانی کی بوند تک کے لیے ترسایا جائے گا، حقوق نفس غصب کرنے سے تب باز آؤ گے جب کہ جوتیاں پڑیں گی سر پر۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ شریعت اگر نافذ بھی ہوئی تو شریعت نہیں ہے، کیونکہ لا اکراہ فی الدین،
جہاں جبر کے تابع شریعت پر عمل ہوا وہاں شریعت ہی اٹھ گئی. تو شریعت کے صفحہ ہستی سے اٹھانے کے پروگرام کیوں بنا رہے ہو؟ جب پاکستان میں قرآن کی شریعت نازل ہونے کے باوجود نافذ نہیں ہو رہی تو یہ کوشش کرو کہ نافذ ہو، اور اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، گلی گلی دستک دینی ہوگی، دروازے کھٹکھٹانے ہوں گے، لوگوں کو کہنا ہوگا کہ دیکھو یہ شریعت ہے، تم کس قانون کا انتظار کر رہے ہو، بجائے اس کے کہ قانون سازی کے ذریعے شریعت کو نافذ کرنے کی خاطر تم ایک ایسی جد و جہد کرو جس کے نتیجے میں طاقت تمہاری طرف منتقل ہو. اس صورت میں جو شریعت نافذ ہوگی شریعت کی روح سے شریعت ہے ہی نہیں، اور اس صورت میں دراصل تم خدائی کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لوگے، اور جمہوریت کے بھی لوگ ہیں، اور جمہوریت سے بڑھ کر خدائی کے لوگ ہیں. کیونکہ جمہوریت میں تو انسان عام انسانی عدل سے جب بھی ہٹتا ہے وہ تنقید کے نیچے آتا ہے. کیونکہ عدل کا مضمون ایسا نہیں ہے جو مشتبہ ہو، کسی پر کھل گیا ہو کسی پر نہ کھلا ہو. بالعموم موٹے معاملات میں، کھلے معاملات میں عدل تو ایک مسلمہ سمجھا ہوا معاملہ ہے، ایک ایسا مضمون ہے جس میں کسی ایچ پیچ کی کوئی بات ہی نہیں ہے. باریکیوں میں جا کر پھر عدل میں فرق پڑتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن عدل کا جہاں تک تعلق ہے، جب بھی تم یعنی ویسے وہ علماء جو شریعت کے نام پر مہمیں چلاتے ہیں، جب بھی وہ حکومت میں آتے ہیں پھر اپنے فتوے دیتے ہیں جن فتووں سے دوسرے مسلمانوں کو اختلاف ہو سکتا ہے. اب وہ بھی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں جو شریعت کا ایک معنی سمجھ رہے ہیں، وہ بھی شریعت پر عمل کروانے والے ہیں جو شریعت کا دوسرا معنی سمجھ رہے ہیں. اور قانون جب ہاتھ میں لے لیں گے تو ان کو بالادستی ہو جائے گی شریعت کے ہر دوسری فہم پر، ان کی فہم کو بالادستی ہو جائے گی، اور قانون کے ذریعے سے وہ آج شریعت کو ایک چیز سمجھ کر جور و ستم کریں گے، ظلم کی راہ اختیار کرتے ہوئے بعض لوگوں کی مرضی کے خلاف، ان کی فہم کے خلاف بعض فتوے جاری کر دیں گے. اور ہو سکتا ہے کل کی علماء کی کھیپ ایک ایسی نکلے جو تم لوگوں پر لانتیں ڈالے اور کہے کہ تم نے غلط شریعت سمجھی تھی، غلط خون بہایا. تو دیکھو کتنا فساد ہو جاتا ہے. عدل غیروں سے تو درکنار، اپنی سوسائٹی سے، ان لوگوں سے بھی عدل ممکن نہیں رہتا جو شریعت کو مانے ہوئے ہیں. یہ مثال وہ خلق قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے بڑی بھیانک طور پر پیش ہوئی. بعض بادشاہوں نے، مسلمان بادشاہوں نے، بنو امیہ کے آخری بادشاہ تھے غالباً عباسی، ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ ہارون اور مامون، ٹھیک ہے، یہ عباسی بادشاہ تھے ہارون اور مامون، جن کے زمانے میں یہ بحث اٹھی ہے. اور ایک وقت میں یہ فیصلہ ہوا کہ قرآن کو مخلوق ماننا، یہ تخلیق کیا گیا ہے، یہ ایسا بڑا جرم ہے کہ اس کے نتیجے میں زندگی سلب کرنے کا حکم ہے، قتل کر دینے کا حکم ہے. قتل و غارت کرو، ان کے گھر جلا دو، ان کو برباد کر دو، یہ زندہ رہنے کا حق ہی نہیں رکھتے جو قرآن کو مخلوق سمجھتے ہیں. اب یہاں کون سا لفظ کتاب کا تھا جس سے انہوں نے رہنمائی حاصل کی؟ کتاب کو عموماً سمجھا، اور جو اپنا عقیدہ خدا تعالیٰ کے متعلق، اس کی تخلیق کے متعلق سمجھا، اسے شریعت کا ایسا بنیادی حصہ قرار دے دیا کہ اس کے نتیجے میں اگر وہ نہ کریں تو زندگی سلب، زندہ رہنے کا حق ختم. اور خوب مارا اور خوب جلایا لوگوں کو. اور اگلے دور میں اس کے بھائی خلیفہ نے یا خود اس نے ہی بعد میں خیالات بدل لیے اپنے کہ اوہو ہوئی تو غلطی ہو گئی، مارنا دوسروں کو چاہیے تھا، اس لیے ڈنڈے اٹھا کے اور تلواریں سونت کے ان کے پیچھے پڑ گئے جن کے حق میں دوسروں کو جلایا گیا تھا، اور ان کے قتل و غارت کا حکم جاری ہو گیا. یہ شریعت ہے، یہ کیسا عدل ہے؟ بس لفظ کتاب کا بہانہ رکھ کر، یا لفظ وصیت کا بہانہ رکھ کر، یا لفظ فریضہ کا بہانہ رکھ کر انسان خدائی اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا.
جہاں لے گا وہ خدا کی دشمنی کرنے والا ہوگا، شریعت کے حقوق کو تلف کرنے والا ہوگا۔ اور بنیادی اصول وہی ہے جو کار فرما اور بالا ہے کہ عدل سے کام لو، اور عدل سب سے اوپر ہے۔ شریعت کے کتاب کے لفظ کی بعض مثالیں میں نے یہ کون سا؟ ہاں وسیعت نکال لی ہے۔ وصیت کی کل بات ہو رہی تھی، پہلے اس کا میں آیات کے حوالے سے مضمون سمجھا دوں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ تو کہہ دے آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کر دیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اس کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ۔ وبالوالدین احسانا، یہ مراد نہیں ہے کہ والدین پر احسان حرام کر دیا ہے، بلکہ یہ بھی بنیادی فرائض میں سے ہے کہ والدین سے احسان کا سلوک کرو۔ اس کی ترکیب وغیرہ کیا ہے میں ترجمے کے دوران بیان کر چکا ہوں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ یعنی یہ ترجمے کی جو الگ کلاس جاری ہے اس میں اس آیت کو تفصیل سے زیر بحث لا چکا ہوں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو رزق کی کمی کے خطرے سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور فواحش کے قریب تر نہ پھٹکو، خواہ وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی ایسی جان کو قتل نہ کرو جس کا قتل خدا تعالیٰ نے حق کے سوا حرام قرار دے دیا ہو۔ یہ ما حرمہ کے بعد پھر حرمہ کا لفظ کی تفصیل ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یعنی جہاں خدا نے حق دیے ہیں وہاں اجازت ورنہ نہیں۔ ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اس کی تمہیں اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے تاکہ تم عقل کرو۔ اب وصاکم کے تابع یہ ساری آیات سارے مضامین آ گئے، جن میں کچھ ایسے ہیں جن میں انسان کو کوئی حق نہیں ہے۔ مثلا والدین سے احسان زبردستی کس طرح کروائیں گے؟ حالانکہ جو اول دو حکم ہیں جو سب سے بالا رکھے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کے شریک نہیں ٹھہرانا اور والدین سے ضرور احسان کا سلوک کرنا ہے۔ اس کے بعد جو باقی مضامین ہیں وہ نیچے ذیل میں آتے ہیں، ان میں سے سوائے قتل والے حصے کے باقی کسی پر انسان کو اختیار نہیں۔ تو یہ بھی درست نہیں۔ کل میں نے یہ غالباً تاثر دیا تھا کہ وصیہ کے تابع کوئی ایسے احکام نہیں آتے جن پر انسان کو جبراً نافذ کرنے کا حق ہو، لیکن بات تو وہی ہے، مگر ایک فرق کے ساتھ یہ کہنی چاہیے تھی کہ جہاں دخل اندازی کا حق خدا نے الگ دیا ہے، ایسے بعض امور وصیہ کے تابع بھی بیان ہوئے ہیں، اور کتاب کے تابع تو سارے امور وہ آ گئے جو قرآن کے اندر ہیں۔ مال الیتیم کے کھانے کا جو حکم ہے وہ بھی اسی میں آ گیا ہے، اور اس میں بھی کوئی انسان کو دخل کی واضح طور پر گنجائش نہیں ہے یا اس کو توفیق نہیں ہے کہ وہ اس میں دخل دے سکے، کیونکہ اس باریک احسان کو یا انصاف کو سوسائٹی قائم نہیں کر سکتی جو روزمرہ گھروں میں چلتا ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، یہ پھر آگے مضمون لمبا ہو جائے گا۔ آخر میں پھر وصیت کہاں آئی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ابھی دو آیتیں ہیں جن میں پھر وصیت کا لفظ آتا ہے۔ وَإِذَا ظَلَمُوا فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، جب تم بات کرو عدل سے بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ اپنے عزیز قریبی کے خلاف ہی فیصلہ دینا پڑے۔ اب اس میں بھی ایسی بات ہے جو اس پہ انسان قدرت نہیں رکھتا کہ اسے زبردستی نافذ کر سکے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو ضرور پورا کرو۔ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ،
یہ تمہیں خدا، یہ ہے وہ جس کی خدا نے تمہیں نصیحت فرمائی ہے یا وصیت فرمائی ہے، تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ بات خدا نے گویا لکھ رکھی ہے، وصیت کا کی بنیادی بات یہ ہے کہ اس سیدھے راستے کو پکڑ لو، فَاتَّبِعُوهُ، اور اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ پس تمام کتاب پر عمل کی نصیحت وصیت میں آ گئی، بالکل کھل گئی ہے۔ وَلَا أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ صراط مستقیم ہے۔ اس کے متعلق احکامات تو جاری ہوئے ہیں کتاب کے تابع، لیکن ان پر عمل کرنے کی تاکیدی نصیحت خدا تعالیٰ نے دی ہے، جبکہ بہت سے ان میں سے ایسے ہیں جن پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں خدا بعض دفعہ اس دنیا میں اور بعض دفعہ اس دنیا میں، بعض دفعہ دونوں جگہ عذاب دینے کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اور انسان کو اجازت نہیں دیتا۔ اور جب اپنے سارا معاملہ کتبہ بھی لگا دینا، وہ آیات نکالی گئی ہیں جن میں لفظ کتبہ استعمال ہوا ہے تاکہ معاملہ اور کھل جائے۔ اب چونکہ وصیت کے معاملے میں بھی تفصیلی بحثیں ہو رہی ہیں، احکامات کے بارے میں ہو رہی ہیں، تو جماعت کی تعلیم و تربیت کے لیے اگر اس درس میں کچھ زائد باتیں بھی داخل کر دی جائیں جو براہ راست اس آیت سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ اور آیات سے تعلق رکھتی ہیں، مگر مضمون ایسا ہے جو سب آیات پر اصل میں حاوی ہے۔ کتاب اور وصیت کا مضمون جیسا کہ ثابت ہوا ہے تمام آیات سے تعلق رکھتا ہے، تو اگر سمجھ لیا جائے اور سمجھا لیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ کتبہ کی لغت کی تفسیر کی بحث یہ ہے، کتبہ کا معنی لکھ دیا، یکتب کتباً و کتاباً و کتابتاً، کتابت الکتاب، خطہ ہو کوئی عبارت تحریر کی، کتبہ ہو اسے لکھنا سکھایا، کتب القربۃ شدہا بالوکاء، مشکیزے کا منہ باندھا، کتب اللہ الشیء قضاہ و اوجبہ و فرضہ، اللہ نے کسی چیز کا فیصلہ کیا، وہ واجب کر دی، وہ فرض کر دی۔ کتب علیکم الصیام کی مثال دی گئی ہے۔ کتب الکتائب حبہا کتیبتاً کتیبتاً، اس نے دستوں کو ایک ایک کر کے تیار کیا، یعنی کاغذ ورق لے کے ان کو جوڑا اور ایک کتاب کی صورت میں۔ یہ جو جلد ساز کرتے ہیں اس کے لیے لفظ کتبہ کا استعمال ہوتا ہے۔ تکتبوا تجمعوا، اس کا مطلب ہے کہ لشکر اکٹھا ہوا، جیش اکٹھا ہوا، یعنی دستہ دستہ، فوج کے لیے بھی دستوں کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فوجی ایک جگہ جمع ہوئے اس کے لیے تکتبوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الکتاب و الصحف، جمع شدہ تحریریں، الرسالہ یعنی خط کو بھی کتاب کہتے ہیں، القرآن، الانجیل، التوراۃ، الحکم، العدل، القدر، یعنی کتابوں کے سب کتابیں الکتاب کہلاتی ہیں جو الہی کتابیں ہوں، اور موت اور مدت کے لیے بھی اجل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ بھی کتاب کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ یہ مدت اور موت لکھی گئی چیزیں ہیں مراد ہے۔ القدر و قضاء و قدر کو بھی کتاب کہا جاتا ہے۔ اور اکتتب بطنہ، اس کا پیٹ رک گیا، مطلب ہے نفخ ہو گیا، چلتا نہیں، اس کے لیے بھی لفظ اکتتب استعمال ہوا ہے، باب افتعال ہے، تو تحریر جو ہے وہ اپنے اوپر ہی سمٹ جائے تو اس کو اکتتاب کہیں گے۔ گچھا مچھا ہو جانے کے معنی میں ہوگا، پھر صحیفے کھول کھول کے الگ الگ کرتے ہیں، اس کو کتابت کہتے ہیں، کتبہ یا کتبہ۔ شاید یہ معنی ہو کہ پیٹ گچھا مچھا ہو گیا، اپنے اوپر ہی لپٹ گیا۔ الکتاب کل کتاب یعتقد انہ منزل، یہ تو یہ بات تھی لغت کی،
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، یہ بہت اہم آیت ہے۔ یہاں قصاص کو فرض فرمایا گیا لفظ کتاب کے نیچے، اور یہ آیت ایسی ہے جو غالباً میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں درس کے دوران۔ کیوں جی؟ ہاں، یہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، پہلے درسوں میں آغاز میں اس پہ تفصیلی بحث ہو گئی تھی کہ قصاص کس کو کہتے ہیں اور کیا مراد ہے یہاں۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین، یہ وہ آیت ہے جو موجودہ زیر نظر آیت کے تعلق میں اکثر فقہاء نے بیان کی، یا اس کی اکثر فقہاء نے بھی بیان کی یا مفسرین نے بھی بیان کی، اور اس کو اٹھا کر اس کے مضمون کو زیر نظر وصیت کے مقابل پر رکھ کر یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کی کہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ اور جہاں تک فرضیت کا تعلق ہے، اس سے زیادہ لفظ استعمال ہو نہیں سکتا کہ کتبہ کے ذریعے فرمایا گیا کہ یہ فرض ہے۔ کیا فرض ہے؟ اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم پر کسی کے پاس موت آئے، ان طرح کا خیرن، اگر وہ کچھ مال چھوڑنے والا ہو، مال چھوڑا ہو سے مراد ہے اس کا کچھ مال ایسا ہو جو چھوڑے جانے والا ہو۔ للوصیۃ للوالدین، وصیت فرض ہے والدین کے حق میں، والاقربین، اور اقرباء کے حق میں، بالمعروف، معروف طریق پر، حقاً علی المتقین، یہ متقیوں پر حق ہے۔ اب لفظ متقی کہہ کر حق جو فرمایا گیا، اس سے کئی امکانات پیدا ہو جاتے ہیں، اور وصیت جب خدا نے مقرر کر دی تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ وصیت فرض ہے؟ یہ جو بحث ہے اس پر مفسرین نے بھی اور فقہاء نے بھی بڑی لمبی چوڑی بحثیں اٹھائی ہیں۔ بعضوں نے ناسخ منسوخ کا مسئلہ اٹھا لیا کہ اس آیت کو وصیت کی تفصیلی آیت نے منسوخ کر دیا، یعنی یہ آیت پہلے نازل ہوئی ہے، وصیت والی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے، اس نے اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ اس ضمن میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کوئی ناسخ منسوخ قرآن کریم میں نہیں ہے۔ ہاں، یہ آیت وصیت کی اس تفصیلی آیت سے پہلے نازل ہوئی ہے، تو جیسا کہ قرآن کریم کا طریق ہے، بعض مضامین کو تدریجاً کھولتا ہے اور سوسائٹی کو تربیت دیتا ہے ایک تعلیم کو قبول کرنے کے لیے، اور زور دے کر جب وہ ذہنی اور قلبی اور عملی طور پر تیار ہو جاتے ہیں تو پھر زیادہ تفصیلی قطعی تعلیم بعد میں آتی ہے۔ بس یہ وہ عمومی تیاری تھی جو اس وصیت کی تفصیلی آیت سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اور اس میں لفظ معروف بتا رہا ہے کہ جب تک وہ آیت نازل نہیں ہوئی معروف ہی پر انحصار تھا، مگر معروف پر انحصار کو کیا اگلی تعلیم نے منسوخ کر دیا ہے اور اب اس کی ضرورت نہیں رہی؟ یہ بحث ہے۔ میرے نزدیک اس کی ضرورت لازماً رہتی ہے، کیونکہ یہ آیت جو ہے معروف کے تابع مختلف معنی اختیار کرتی ہے۔ جب وہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی تو معروف کا معنی یہ ہوگا عرف عام میں جو معلوم ہے وصیت کیا ہونی چاہیے، اس کے مطابق جو رواجات ہیں، جو اچھی چیزیں انسان کو معلوم ہوتی ہیں اس کے مطابق کرو۔ جب وہ آیت نازل ہو گئی تو بالمعروف سے مراد اس آیت کے مضمون کو پیش نظر رکھو، وہی معروف ہے، اور اس کے مطابق وصیت کرو۔ وصیت کیوں کرو؟ اس لیے کہ از خود وہ وصیت ہر جگہ نافذ نہیں ہو سکتی، اور بعض لوگ اس وصیت کو کے خلاف بھی وصیت کر دیتے ہیں۔ اس آیت سے یہ استنباط ہوتا ہے کہ اگر ایسا کریں تو پھر ان کا گناہ ہوگا، اور یہ بحث اٹھے گی کہ سوسائٹی اس کے باوجود جبراً اس وصیت کو نافذ کر سکتی ہے کہ نہیں۔ لیکن قرآن کریم نے جہاں تک وصیت کا مضمون بیان فرمایا ہے، ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کو جبراً وصیتوں کو ٹھیک کرنے کا حکم نہیں ہے، مگر
اگر کوئی وصیت کا قانون کسی ملک میں یا کسی معاشرے میں یا جماعت میں بحیثیت جماعت بحیثیت ملک قبول کر لیا گیا ہو، تو پھر جس کے حق کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس کا فرض ہے کہ وہ عدالت میں، قضاء میں یا نظام جماعت کے سامنے اپنے معاملات پیش کر کے اس حوالے سے اپنا حق چاہے کہ چونکہ آپ نے ایک معاشرے کے لیے، تمام کے لیے اس اصول کو تسلیم کر لیا ہے، اس لیے اس پر عمل نہیں ہو رہا تو فلاں جگہ اس پر عمل کروائیں۔ یہ ایک دوسرا پہلو ہے، تضاد کوئی نہیں ہے، مگر بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں وصیت کے بغیر بات چلے ہی نہیں، اس لیے متقین کی بات چھیڑی گئی ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ یہ نہ سمجھو کہ بعض قوانین تمہیں پورا اختیار دیتے ہیں اور اسلامی شریعت کو نافذ کرنے کا اشارہ بھی نہیں کرتے۔ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ ایسی صورت میں اگر تم نے معروف کے مطابق، یعنی ان معنوں میں کہ جب خدا تعالیٰ کی تعلیم واضح ہو چکی ہے، کھل چکی ہے، معاشرے کا حصہ بن گئی ہے، تو رواج معروف نہیں رہا بلکہ وہ تعلیم معروف ہو چکی ہے، اس کے مطابق اگر تم وصیت نہیں کرو گے تو اللہ سے ڈرو، کیونکہ اس کے ہاں جواب دہی ہوگی۔ کتب علیکم الصیام کی بات ہو چکی ہے، صیام میں بھی لفظ کتب استعمال ہوا ہے، لیکن انسان کو اختیار نہیں ہے سزائیں دینے کا۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، قتال فرض ہے، حالانکہ بہت ہی اہم فریضہ ہے، لفظ کتاب کے تابع ہے، مگر ایک بھی ایسا واقعہ نہیں کہ بعض مسلمانوں نے فریضہ قتال نہیں کیا، ادا نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا فیصلہ کیا ہو، ان کو قومی غدار قرار دے کر، کتبہ کا عذر رکھ کر ان کی جائیدادیں غصب کی ہوں، ضبط کی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ جو واقعات قرآن میں محفوظ ہیں ان سے صاف ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجتماعی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے، سوشل دباؤ ڈالا گیا ہے، مقاطعہ کیا ہے اور قطع تلخی اختیار کی ہے، لیکن ان کے بنیادی انسانی حقوق سے ان کو نہیں روکا، اور وہ اپنے اموال پر اسی طرح قابض رہے، اپنے گھروں میں اسی طرح رہتے رہے، بیویاں ان کے ساتھ رہتی رہیں، اور ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم گھر سے نکل جاؤ، تمہارا اب کوئی حق نہیں رہا۔ تو لفظ کتبہ کے تابع قتال ہوتے ہوئے بھی ہر شخص کو یہ اختیار ہے کہ چاہے تو غلط فیصلہ کرے، یعنی یہ اختیار نہیں کہ فیصلہ ایسا فیصلہ کرے جو قرآن کے خلاف ہو، اور وہ فیصلہ، اس فیصلے کا اس کو حق ہے، فیصلے کا حق ہے، مگر اگر غلط فیصلہ کرے گا تو غلط فیصلے کا حق ان معنوں میں ہے کہ وہ فیصلہ خدا کے نزدیک درست نہیں ٹھہرے گا اور وہ سزاوار ہوگا، ان معنوں میں حق ہے، یعنی اپنے خلاف فیصلہ کر رہا ہوگا اور اللہ دخل نہیں دے گا۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ سے پتہ چلتا ہے کہ قتال ایک ایسا مضمون ہے جس میں نفس نے بہانے ضرور پیش کرنے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ بات پسند نہیں ہے، مگر ان بہانوں کے ہوتے ہوئے ان کو قبول کرنا سوسائٹی کا فرض ہے، دلوں میں اتر کر فیصلے کرنا سوسائٹی کا فرض نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تین کے حق میں جو اخلاص میں بہت اونچے تھے اور تقوی میں بہت اونچے تھے، ان کے متعلق تو فیصلہ فرما دیا کہ ان کا مقاطع ہوگا، لیکن وہ جنہوں نے جھوٹ بولے تھے ان کو کوئی سزا نہیں دی۔ تو یہ ہے وہ قرآن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا اور آپ کی روح کی گہرائیوں تک سرایت کر گیا ہے۔ آپ کے فیصلوں کے خلاف کسی اور مولوی کا فیصلہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کو پتہ تھا کہاں میں نے رکنا ہے، علم کے باوجود کہ بظاہر یہ جھوٹے نظر آتے ہیں، دل میں اترنے کا دعویٰ آپ نے نہیں کیا، نہ اپنی اس استطاعت کو عذر رکھ کر کہ میں دل پڑھ لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دل پڑھ لیتے تھے، اس کو عذر رکھ کر بھی شریعت نافذ نہیں کی، کیونکہ یہ خدا کے معاملات ہیں۔
پرانے زمانے میں بھی ہو چکا ہے. قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا. نبی نے، اس وقت کے نبی نے اپنی قوم سے کہا، یا اس جرنیل نے اس قوم سے کہا کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ قتال فرض ہو جائے. دیکھیں کس کا ہے یہ قول. نبی الہم، نبی لہم ابس لنا ملکہ. موسیٰ کے بعد ان کی قوم نے ایک نبی سے یہ درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کر سکیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ جہاد فرض ہو جائے اور تم لوگ نہ کرو. تو انہوں نے کہا نہ یہ نہیں ہو سکتا. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ. ہم پاگل ہو گئے، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم خدا کی راہ میں جہاد نہ کریں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا. اس بات نے یہ اور بات مضمون کھول دیا کہ جنہوں نے جہاد کے لیے درخواست کی تھی، کوئی جارحانہ جہاد ان کے ذہن میں نہیں تھا، بلکہ وہ بنیادی شرط جو سورہ حج کی آیت میں ملتی ہے کہ وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے بغیر کسی جرم کے، کوئی ظلم نہیں کیا اور ان پر ظلم کیا گیا. یہ واقعہ ان کے ساتھ ہو چکا تھا. یہاں تک کہ من دیارنا و ابنائنا، ان کے بچے بھی ان سے چھین لیے گئے جہاں تک چھینے جا سکتے تھے، اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے. پھر بھی جہاد نہیں کرتے جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ان کے لیے ایک سردار مقرر نہیں کر دیتا. اس حد تک یہ بالکل ٹھیک تھے. لیکن ان میں کئی جوشیلے تھے جو منہ سے باتیں کرتے تھے مگر جانتے نہیں تھے کہ جہاد ہوتا کیا ہے. جب آ پڑے تو پھر سمجھ آتی ہے. چنانچہ انہوں نے جہاد کے فضل ہونے کے باوجود وہ نہیں اختیار کیا، حالانکہ اس سے پہلے فرض ہونے کے باوجود وہ چھوڑے گئے تھے مگر مطالبہ کیا ہے. یعنی جہاد کا فریضہ ایک اور معنوں میں ہمارے سامنے آ رہا ہے تاریخی پس منظر میں کہ جہاد عملاً فرض ہو چکا ہے مگر اس حق کو استعمال نہیں کیا گیا. بس فرض سے بعض دفعہ یہاں اور بھی بعض ایسی آیات ہیں جہاں اجازت کے معنی اور جواز کے معنی بھی ملتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب گھروں سے نکالا گیا، ظلم کیے گئے، 13 سال تک عملاً جہاد فرض تھا، کیونکہ عدل کے تقاضوں کے مطابق آپ لڑ سکتے تھے، مگر آپ نے استعمال نہیں کیا اس حق کو. جب تک واضح طور پر اذن کے تابع خدا تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم نہیں دیا اور یہ اجازت نہیں دی، اس وقت تک آپ نے جہاد نہیں کیا. اب اذن کا معنی فرض کر دیا گیا ہے، اگر یہ لیا جائے ان معنوں میں کہ اب حکم ہو گیا ہے تم ضرور لڑو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوراً مکے پر چڑھائی کر دینی چاہیے تھی، کیونکہ خدا کے منشا کے سب سے زیادہ فرما بردار اور مطیع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اذن کا معنی آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ مکے پہ چڑھ دوڑو اور اب شروع کر دو مار کٹائی. آپ نے اس کا معنی اجازت سمجھا ہے. اب اگر دشمن زیادتی کرے تو تمہیں اجازت ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے. بس جب اہل مکہ نے زیادتی کی پھر لڑائی ہوئی ہے، جب پھر زیادتی کی پھر لڑائی ہوئی ہے. تو یہ جو لفظ کتاب ہے اس کے تابع یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، اور ہر جگہ اس کا معنی وہ فرض نہیں ہے جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں. پھر کتب علیکم القتل الی مضاجعہم قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، کہ جن پر قتل خدا نے فرض کر دیا ہے وہ تو نکلیں گے، بستر چھوڑ چھوڑ کے بھی نکلیں گے، اور ان مقاتل پہ کس جگہوں پہ جا پہنچیں گے جہاں ان کا مرنا، ان کا قتل ہونا مقدر ہو چکا ہے. تو یہاں تقدیر مانے ہیں کتبہ کے. یہ نہیں کہ لوگوں کو فرض ہے کہ بستر چھوڑ چھوڑ کے دوڑیں اور وہاں پہنچے جہاں انہیں قتل ہونا ہے، کسی کو کیا پتا. فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ. یہاں بھی وہی مضمون ہے
وہ ڈرے، رک گئے، مگر ان کا قتل نہیں کیا گیا۔ آگے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ۔ اب یہاں بھی لفظ کتبہ بڑے شدت کے ساتھ استعمال فرمایا گیا ہے، مگر ایسے معاملات میں جہاں خدا تعالیٰ فرما رہا ہے اس کتابت کے باوجود تم نہیں کر رہے، جو خدا کا حکم تھا اس کو ٹال رہے ہو، اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے، لیکن اس کی کوئی سزا ایسی مقرر نہیں فرمائی جس کو نافذ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کی جماعت کو حکم ہو۔ یہ موقع ہے جس کا اس سورہ نساء سے تعلق ہے، اور سورہ نساء ہی سے لی گئی ہے۔ آیت 128 ہے، جب وہاں آئے گی تو پھر اس کی گفتگو وہاں ہوگی، انشاءاللہ اس پر گفتگو وہاں ہوگی۔ سورہ توبہ میں الا کتب لہم بہ عمل صالح میں بھی کتبہ سے مراد ایسی تحریر ہے جو بندے پر نہیں بلکہ خدا نے اپنے اوپر لکھی ہے، کہ میں نے فرض کر لیا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو ضرور اجر دوں گا جو ایسی جگہوں پہ چلتے ہیں جہاں ان کے چلنے پر، ان کے قدم اٹھانے پر بھی غیظ کی نگاہیں ان پر پڑتی ہیں، جہاں کی سوسائٹی ان کو انتہائی نفرت کے ساتھ دیکھتی اور انتہائی ذلت کے ساتھ ان سے سلوک کرتی ہے، ان کو میں ہر قدم پر جو وہ ایسی جگہوں پہ اٹھاتے ہیں ان پر اس کی جزا دوں گا۔ یہ مجھ پر فرض ہے، یعنی اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لی ہے۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر۔ وہ تولاہ سے دیکھتا ہوں، تولا تو دوستی کو کہتے ہیں نا، تولاہ سے مراد پہلی آیت میں کچھ لوگ ایسے گزر چکے ہیں جن کا ذکر ہے، جن ناپسندیدہ اشخاص، اسلام کے دشمن وغیرہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ کتب علیہ، یہ ایک اور آیت سے، ایک اور صورت سے لی گئی ہے، اس لیے اس کا سیاق سباق یہاں سامنے نہیں ہے، اس لیے میں تھوڑا سا رکا تھا، مگر یہ بہرحال قطعی بات ہے کہ تولاہ سے مراد ایک ایسا شخص ہے جس کو خدا تعالیٰ نے ناپسند فرمایا، جو اسلام کا دشمن ہے۔ فرمایا خدا پر یہ بات فرض ہے، کتبہ علیہ، کہ جو بھی ایسے شخص سے دوستی کرے گا، یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، کہ اللہ تعالیٰ اسے گمراہ قرار دے گا اور جہنم کے عذاب کی طرف اس کو پکڑ کر لے جائے گا، رستہ دکھاتا ہوا لے جائے گا۔ اب کتبہ کا معنی اجازت کا میں نے ایک بتایا تھا، اب اس بات کو ختم، اس کے بعد میں اس مضمون کو ختم کر کے پھر واپس اپنی آیت کی طرف لوٹتا ہوں، یعنی اس آیت کی طرف لوٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم حلال ہے۔ اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جن تعلقات کا حق تمہیں عام دنوں میں دیا ہے، رمضان میں وہ منع نہیں ہو گئے، وہ بھی جائز ہیں، اس لیے تم اپنے نفسوں سے زیادتی کرتے ہو، جبکہ اس خطرے سے کہ رمضان میں کہیں اگر ہم نے اپنے روزمرہ کے ازدواجی تعلقات قائم رکھے تو خدا کی ناپسندیدگی کما لیں گے۔ نیکی بھی یہ بنا رکھی ہے کہ رمضان میں کم سے کم راہب ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے غلط ہے یہ بات۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پر حلال قرار دے رہا ہے روزے کے دوران کے علاوہ باقی زندگی وقت میں روزمرہ کی عام زندگی گزارنے کو، یہ مراد ہے۔ روزے کی حدود ختم تو وہ زائد پابندیاں ختم، عام زندگی کی طرف لوٹ سکتے ہو، یہاں تک کہ ہر قسم کے ازدواجی تعلقات بھی تم قائم کر سکتے ہو۔ فرمایا فالآن باشرہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اب تم بے شک جو چاہو کرو، ان کے ساتھ حسن معاشرت کرو، اور جو کچھ اللہ نے لکھ رکھا ہے، کتاب فرض کر دیے تم پر۔ اب کتب اللہ کا معنی یہاں یہ تو لیا ہی نہیں جا سکتا کہ ہر شادی شدہ جوڑے پر فرض ہو گیا ہے،
کہ رمضان کے مہینے میں وہ ضرور اپنے تعلقات کو قائم کرے۔ یہاں اجازت کے معنی ہیں، اور اجازت کے معنی بھی ہیں اور یہ معنی بھی ہیں کہ وہ اجازت جو عام طور پر تمہیں حاصل ہو چکی ہے، یعنی حلت کی اجازت کتاب ہے۔ جو چیز کتاب کے تابع حلال کی گئی ہے اسے حرام نہ کرو، بس اتنی سی بات ہے۔ تو کتاب کے معنی بڑے وسیع ہیں، اور کتاب اور وصیت کے مضامین کئی دفعہ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، میں نے کہا تھا یہ ایک عنوان ہے کہ دو لڑکیوں کا حصہ ایک اور ایک لڑکے کا حصہ ایک۔ ذکر اور انثیٰ کی جہاں تک بحث آئی تھی اس کے متعلق میں نے بیان کیا تھا کہ میرے نزدیک قطعی طور پر اس سے مراد لازماً بالغ مرد اور بالغ عورتیں نہیں ہیں۔ بسا اوقات بالغ مردوں کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے، اور شاید زیادہ تر انہی کے لیے استعمال ہوا ہو، بالغ عورتوں کے لیے بھی ہوا ہے، مگر اس کے باوجود غیر بالغ مردوں بچوں پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور لغت عرب لغت اس کی تائید کرتی ہے۔ لسان العرب میں لکھا ہے اور کہتے ہیں کہ نر بچہ بریکٹ میں اس وقت سے ہی رجل کہلائے گا جب کہ اس کی والدہ نے اسے جنم دیا، اور جب تک رہے رجل کا لفظ استعمال ہوگا۔ بس اگرچہ بعض بالغ ہونے کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ معروف یہ ہے کہ رجل وہ کہلائے جو نر فرد ہو، عورت کی ضد ہو۔ رجل تب بنتا ہے جب وہ غلام کی عمر سے آگے چلا جائے، یہ عام تعریف ہے۔ لیکن چونکہ قرآن کریم نے رجل کے لفظ کو بچوں کے لیے بھی استعمال فرمایا اور محض نر اور مادہ کے لیے رجل اور نساء کا لفظ استعمال کیا، اس لیے اہل لغت مجبور ہیں یہ ماننے پر کہ نر بچہ اس وقت سے ہی رجل کہلائے گا جب کہ اس کی والدہ نے اسے جنم دیا۔ اور الموجم الوسیط نے رجل کے وہ معنی دیے ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ بہادر مرد یا بالغ فرد۔ بس یہ بحث مزید ضرورت نہیں اٹھانے کی، میں نے قرآنی آیات سے ثابت کیا تھا، اب میں لغت کے حوالے سے بھی مزید اس کی تائید کر رہا ہوں۔ بس ان کے لیے ہاں، اگر ان کو نہ نسان فوق اثنتین، یہ بحث ہو چکی ہے، ان کانت واحدتاً فلہا نصف ہو، اگر وہ اکیلی ہو ایک لڑکی ہو تو اس کے لیے نصف ہوگا، اور باقی کیا ہوگا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، اور اس کے والدین کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا، مما ترک ان کان لہ ولد، اگر جو کچھ بھی انہوں نے چھوڑا اگر ان کی اولاد ہو۔ اب وہ جو لڑکی ہے وہ بھی ولد کے اندر آتی ہے، کیونکہ ولد کی بحث فقہا اٹھا چکے ہیں، مراد یہ ہے صاحب اولاد ہیں، اگر وہ صاحب اولاد نہیں تو لڑکیاں پھر ورثہ کیسے پائیں گی؟ اور اگر ولد سے مراد لڑکا لیا جائے تو پھر اس آیت کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس صورت میں دوسرا قانون جاری ہوتا ہے، ایک اور دو والا۔ یہاں ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَد، دونوں کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ اب یہ جو چھٹے حصے والی بحث ہے یہ اب میں آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے عنوان تو یہ لگایا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر مثل حظ الانثیین کے مضمون کو فقہا نے ایک عمومی عنوان بنا دیا ہے ہر تقسیم کے لیے، لیکن یہ لفظ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے فی اولادکم۔ اس کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو یہ عمومی عنوان ہر جگہ چسپانی ہوگا، بظاہر یہ عمومی عنوان ہے، مگر اولادکم کی شرط کی وجہ سے یہ ایک زائد بات ہے
کہ اکثر اوقات اس کا اطلاق اولاد کے حق یا اولاد کے حق میں تو لازماً ہوگا اور باقی جگہ ضروری نہیں ہے. یہ معنی اگر لیا جائے تو پھر اس آیت کا آخری حصہ سمجھ آ جاتا ہے اور اس کا پہلے کے ساتھ تضاد نہیں ہے. بس اس عنوان کو اولاد کے حق میں تو لازماً ماننا ہوگا. اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں جن کا ذکر ہے ورثے میں، جہاں خدا نے ان کو انڈیپینڈنٹلی دگنا دیا ہے، وہاں ماننا پڑے گا. مگر اس کے تابع یہ سمجھنا کہ ہر ورثے کی تقسیم میں عورت کو ایک اور مرد کو 2 حصے ملیں گے، یہ درست نہیں، کیونکہ اس آیت کا آخری حصہ کہہ رہا ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ. ان کے ماں باپ کے لیے جنہوں نے اولاد ایسی چھوڑی ہے، ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے. یہ میں بات اب پہلے کھول چکا ہوں کہ اگر تو لڑکیاں ہوں 2 سے زائد، 2 یا 2 سے زائد، تو 1/3 بچتا ہے جو برابر تقسیم ہو جاتا ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو اس آیت سے یہ اصول مستنبط ہوتا ہے کہ 1 اور 2 کی بحث بعد میں، حصے کی بحث بعد میں اٹھے گی. پہلے والدین کا 6واں حصہ میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ یہ تسلیم کرو. اگر یہ تسلیم نہیں کرو گے تو ان کو کچھ نہیں ملے گا. اس لیے جو بچے گا وہ 1 اور 2 کی نسبت سے تقسیم ہوگا، کیونکہ حصہ جہاں معین ہو جائے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. 1 اور 2 جو ہے وہ تو مختلف صورتوں میں مختلف معنی رکھ سکتا ہے. یہ بات سمجھانے کی غرض سے تھوڑی سی اور کھولنی ہوگی. مراد یہ ہے ایک شخص کا 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں، ان کے حصے کس طرح ہوں گے؟ 1 بیٹے کو 2 حصے، 2 بیٹیوں کو 1 حصہ، دونوں میں برابر تقسیم، یعنی 1 حصہ. ٹھیک ہے؟ 2 حصے اکٹھے 4 سمجھے جائیں گے نا. پھر تو 2 بیٹیاں 1 بیٹا، جب تقسیم کریں گے تو 4 پہ تقسیم کریں گے. 4 کے اوپر تقسیم کریں گے. اگر 8,000 ہے تو فی حصہ کتنا بنا؟ 2,000. 2,000 میں سے 2 حصے بیٹے کو دے دیں گے. 4 حصے، 8,000 ہے تو 4 حصے، 2 حصہ مراد ہے دگنا. 4,000 بیٹے کو دے دیں گے اور باقی 4,000 2,000 کر کے 2 بیٹیوں کو دے دیں گے. ٹھیک ہے؟ اگر یہ بیٹیاں 4 ہوں اور بیٹا 1 ہو تو یہ وہ 2 اور 4 ہزار تو نہیں نہ رہے گا معاملہ، یہ بدل جائے گا. اس لیے یہ تقسیم مختلف وقتوں میں مختلف، کل جائیداد کا حصہ مختلف ہوتا چلا جائے گا. 8,000 تو 8,000 ہی رہے گا، مگر ان کو 8,000 کا نہ 6واں ملا، نہ 10واں ملا، نہ 7واں، نہ دوسرا، کیونکہ تعداد کے اعتبار سے اس کو نہ ہم 7واں کہہ سکتے ہیں، نہ 8واں کہہ سکتے ہیں، نہ 9واں کہہ سکتے ہیں. اگر وارثوں کی تعداد بڑھ جائے گی تو 7واں 8واں کا مضمون بدلتا چلا جائے گا، لیکن 6واں ہی رہے گا. اس لیے ماں کو 6واں ضرور ملے گا اور خام باپ کو بھی 6واں ضرور ملے گا. بس اس پہلو سے ان کے 6 کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا. کل جائیداد میں سے پہلے 6واں نکالا جائے گا، یعنی 1/3 الگ کر لیا جائے گا. باقی میں پھر ساری اولاد حصہ بانٹے گی، اور اس کا اصول ہے 1 اور 2 کا. بس اولاد کے لیے تو ہے، ماں باپ کے لیے 1 اور 2 کا اصول نہیں ہے. صاف ظاہر ہو گیا کہ اس آیت کا یہ مطلب نکالنا کہ یہ قانون ہر صورت میں ہر وصیت کے اوپر اطلاق پائے گا، درست نہیں ہے. اولاد کے حق میں لازماً ہوگا لیکن باقیوں کے حق میں نہیں. اور اولاد میں بھی فقہا میں اختلاف آگے جا کے بنتا ہے. وہ کہتے ہیں جہاں پوتا پوتی شروع ہو گئے، نواسا نواسی شروع ہو گئے، وہاں 1 اور 2 کا اصول نہیں رہے گا، کیونکہ اولاد سے مراد وارث اولاد ہے. اور قرآن کی روح سے پوتا پوتی اور نواسا نواسی وارثوں کی فہرست میں نہیں ہے.
بس یہاں اولاد کے معنی ہوں گے بیٹا بیٹی یا بیٹیاں یا بیٹا، ان کے اوپر یہ اصول ہے، ماں باپ کو چھٹا ملے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ماں باپ کو اکیلے کو چھٹا کیوں ملے گا؟ جب انہوں نے اپنے ورثے پائے تھے تو 1 اور 2 کی عادت پڑی ہوئی تھی ان کو، اب ان کو چھٹا مل رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اس میں ایک حکمت کی بات یہ ہے کہ والدین میں سے جو بھی مرے گا وہ اصل میں بچوں کو واپس لوٹے گا، اس لیے اولاد کے حق کے لحاظ سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ ماں بھی مرے گی تو بچوں میں برابر تقسیم ہوگا، باپ بھی مرے گا تو بچوں میں برابر تقسیم ہوگا، اور ان کی عمر بالعموم ایسا لڑکا جو مر رہا ہے جائیداد چھوڑ کر، صاف پتہ چل رہا ہے کہ ان کے والدین عمر کا اچھا حصہ گزار چکے ہیں، اپنی ذمہ داریاں ادا کر بیٹھے ہیں، اور بعید نہیں کہ اولاد ہی پر پل رہے ہوں۔ اس لیے ان کے لیے یہ اصول نہیں ہے جیسے باپ کی ذمہ داری تھی خاندان کو پالنا، اس لیے لڑکے کو 2 حصے دیے گئے۔ اب ان کے پالنے پوسنے کی عمریں تو تقریباً گزر چکی ہیں، اب خام خواہ کیوں تفریق کی جائے؟ دونوں کو برابر دے دو تاکہ وہ اپنے مزے کریں، جو چاہے ماں خرچ کرے جو چاہے باپ خرچ کرے، کیونکہ اصل جو روح تھی 1 اور 2 کی، اس کا زیادہ تر تعلق اولاد کی پرورش اور عائلی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں باپ مرد کو جو فریضہ سونپا گیا ہے اس کے پیش نظر اس کو کچھ زیادہ ملنا چاہیے تھا، اور اب یہ بات گزر چکی ہے۔ بوڑھے ماں باپ تو نہیں پالتے، اکثر بعض صورتوں میں پالتے بھی ہوں گے، بعض بچے ہیں جو لٹکے رہتے ہیں آخر تک، جیسے بعض بچے دودھ نہیں چھوڑتے، بڑی مصیبت پڑی ہوتی ہے، تو اللہ ان پر رحم کرے۔ مگر قرآن نے جو مضمون کھینچا ہے، نقشہ کھینچا ہے، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری اس سے یہ ضمنی استنباط ہوتا ہے کہ تمہارا ماں باپ پر بوجھ ڈالنے کا وقت گزر چکا ہے۔ جب تم بڑے ہو گئے ہو، بالغ ہو گئے ہو، تو پھر ان کی خدمت کرو بجائے اس کے کہ ان پر لٹکے رہو۔ اب آگے ہے فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اگر کوئی بچہ نہ ہو وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو سدس کی بجائے یہاں ثلث کا لفظ آیا ہے، لیکن باپ کا ذکر نہیں فرمایا۔ اگر کوئی بیٹا نہ ہو وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، یہ بہت ہی باریک مضمون ہے، اسے خوب اچھی طرح کھول کر سمجھنا ضروری ہے۔ وہاں 1/3 1/3 کو نہ دیا، وہاں وہ 1 اور 2 والا مضمون پھر واپس آ گیا ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر اولاد کوئی نہیں ہے تو ان دونوں کو جو کچھ ملا ہے وہ اولاد کی طرف نہیں لوٹے گا بلکہ اپنے بھائی بہنوں کی طرف لوٹے گا، اور اگر اپنے بھائی بہنوں کی طرف لوٹے گا تو روزمرہ کی کمائی میں خاوند کا زیادہ حصہ تھا بنسبت بیوی کے، اور اگر وہاں برابر کر دیا جاتا ہے تو اس میں ایک مخفی ناانصافی ہوتی باپ کے رشتہ داروں سے کہ روزمرہ کی زندگی میں کمانے میں محنت تو زیادہ باپ نے کی ہے، اور بیٹوں کی طرف سے ماں اور باپ میں برابر تقسیم ہو گئے، جبکہ وہ بیٹوں کو نہیں لوٹ سکتا، ان کے اپنے رشتہ داروں کو لوٹے گا۔ یعنی ماں مرتی ہے پھر اگر تو اس کے دیور کو تو حق نہیں ملے گا، اس کے بھائی کو ملے گا جو صلب سے الگ ایک رشتہ چل چکا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے یہاں ایک کا ذکر فرما کر دراصل للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول کو یہاں دوبارہ زندہ کر دیا ہے، زندہ تو تھا ہی، دوبارہ اس کو یہاں اطلاق فرما دیا اس کا۔ ایسی صورت میں بقیہ 2/3 باپ کا ہوگا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور اگر اس کے بھائی ہوں تو فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، مرنے والے کے اگر بھائی ہوں، میں نے کہا تھا نا اگر صحیح حقیقی وارث نہ ہو تو پھر بھائیوں کے حق قائم ہوتے ہیں، اور اگر وہ بات درست ہے کہ باپ کے بھائیوں کے حقوق
یا اس کے قریبیوں کا حقوق پیش نظر ہیں، اس لیے 1 اور 2 کا اصول بحال فرمایا گیا۔ تو پھر مرنے والے کے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، بیٹے نہیں ہوں گے مگر بھائی تو ہو سکتے ہیں، تو ان کا بھی پھر ذکر ضروری تھا اور انہی کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس کے بھائی ہوں تو پھر ماں کو تیسرا نہیں ملے گا، پھر سدس ہوگا۔ اس صورت میں بھائیوں کا حق جو ہے وہ بیچ میں حائل ہو جاتا ہے، اس کو حجاب کہتے ہیں۔ کس حد تک حجاب ہے آگے علماء نے خوب پھر بحثیں چھیڑی ہیں، وہ آگے جب بحثوں میں جائیں گے تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، مگر ان سب بحثوں کو دیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد ایک بات قطعیت سے ثابت ہو جاتی ہے کہ ورثے میں مختلف دور کے علماء نے، مختلف مذاہب یعنی فرقوں کے علماء نے بہت حد تک اصولوں کو چھوڑ کر فروعات میں دخل دے دیا ہے۔ یعنی بنیادی تعلیم قرآن نے جو دے دی تھی اس سے ہٹ کر بعض احادیث سے استنباط کر کے استنباط در استنباط، اور اس کے نتیجے میں اتنا فرق پڑ گیا ہے کہ جو بنیادی قوانین ہیں، جو اہم مرکزی قوانین ہیں، ان میں لگتا ہے کہ شریعت ایک ہے ہی نہیں، بے شمار شریعتیں ہیں، اور جو بھی کر لو جائز ہے۔ اگر یہ جائز ہے تو وہ بھی جائز ہے، وہ جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے، اگر یہ حرام ہے تو وہ بھی حرام ہے، تو سارا معاملہ ہی تتر بتر ہو گیا اور بکھر گیا ہے۔ کیونکہ یہ ایک خطرناک بات ہے کہ قرآن کے ساتھ چمٹے رہنے کی بجائے قرآن کو سمجھنے اور سمجھ کر غور کر کے اس سے رہنمائی لینے کی بجائے اگر انسان جلدی یہ کوشش چھوڑ دے اور گہرا غور کرنے کی بجائے سہارا لے لے رواجات کا یا پرانے علماء کے فیصلوں کا، تو بڑا قطعی یقینی خطرہ ہے کہ وہ بہک جائے گا، اور یہی ہوا ہے۔ چنانچہ آگے جا کے میں جب حوالے پڑھوں گا تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انہی باتوں میں کتنے اختلاف پائے جاتے ہیں۔ اب ہم اس آیت کی طرف واپس آتے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، بس اگر اس کے بیٹے نہ ہوں اور بھائی ہوں تو پھر 1/3 نہیں ملے گا ماں کو، پھر اس کو سدس ملے گا۔ اب یہاں ایک اور بحث اٹھ چکی ہے کہ اس کو سدس ملے گا تو باپ کو کیا ملے گا، ثلث ملے گا یا ثلث کا دو حصے یعنی 2/3 ملے گا؟ یہ بھی اب علماء نے اپنے اندازے سے بحثیں اٹھائی ہیں۔ باپ کا حق پہلے بھی ذکر نہیں کیا، یہاں بھی ذکر نہیں کیا، جس کا مطلب ہے کہ وہ ایک مسلمہ حق ہو گیا ہے۔ وہ مسلمہ حق اگر 1 اور 2 کے اصول پر ہو تو ثلث کی صورت میں 2/3 لازماً باپ کو ملے گا۔ بھائی اگر ہوں اور باپ بھی ہو اور ماں بھی ہو تو ماں کو 1/6 ملے گا، تو باپ کو اگر ثلث ملے گا تو پھر تو 1 اور 2 کا حق قائم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو 2/3 ہی ملنا ہے تو پھر وہ حق ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اس سے جو ظاہری استنباط نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ماں کے حصے کو معین کرنے سے ہم نے باپ کا حصہ استنباط کیا ہے۔ جب پہلی دفعہ یہ کیا ہے تو دوسری دفعہ بھی یہی کرنا چاہیے، مگر بعض فقہاء نے اس سے اختلاف کیا ہے، جب ان کی باری آئے گی تو میں اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، یہ جو بات ہے یہ وہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ میرے نزدیک پہلی آیت سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ اصل وصیت میں جو روح کا فرما ہے وہ ان تعلقات پر اثر انداز ہوتی ہے جو باپ کے بیٹوں پر، بچوں پر اور بچوں کے باپ پر ہیں، یعنی وہ خاندان جس کے پالنے کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر ماں باپ بوڑھے ہوں اور ان کے گزارے کی صورت نہ ہو تو لازماً قرآن کی روح سے فرض ہے انسان پر کہ ان کی دیکھ بھال کرے، جس طرح انہوں نے بچپن میں ان کو رحم سے پالا تھا۔
تو اصل وراثت کا مضمون زندگی میں ایک دوسرے پر انحصار ہے. جو بعد کے لوگ ہیں وہ تب آتے ہیں میدان میں جب یہ موجود نہ رہیں، یا موجود تو رہیں مگر ان کے دوسرے حالات رحم کے تقاضے کرتے ہوں، اور خدا تعالیٰ نے ان کی تقسیم میں کچھ ایسی جگہیں رکھ دی ہوں باقی جن کو ان کے متعلق معین نہ فرمایا ہو، تو طوعی طور پر اس میں سے ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے. یہ ہے خلاصہ. چنانچہ آخری بات جو خدا نے فرمائی وہ اسی میں جو میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں اس کی تائید میں ہے. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. تمہارے ماں باپ بھی ہیں، اولاد بھی ہے، تمہیں کچھ پتہ نہیں کہ کون تمہارے لیے نفع کے لحاظ سے زیادہ قریب ہے. یعنی کچھ پتہ نہیں کہ پہلے کون مرتا ہے، بعد میں کون مرتا ہے. تم زندہ رہو اور اولاد فوت ہو جائے، یا تم زندہ رہو اور ماں باپ فوت ہو جائیں، یا تم ہی فوت ہو جاؤ، نہ اس کا حصہ پاؤ نہ اس کا حصہ پاؤ. تو یہ باتیں تو خدا کے ہاتھ میں ہیں، مگر ایک دوسرے سے رشتوں کے لحاظ سے منافع وابستہ فرما دیے گئے ہیں. فریضۃ من اللہ ہے، یہ ہے اللہ کی طرف سے فریضہ. ان اللہ کان علیما حکیمہ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا اور بہت جاننے والا ہے. وصیت کے لیے کے متعلق جو لغت کی کتب میں لکھا ہے وہ یہ ہے، ایساؤن کا اسم ہے وصیت، اس کی جمع وصایا ہیں. بعض دفعہ وصیت اس چیز کو بھی کہا جاتا ہے جس کی وصیت کی جا رہی ہو. یہ وصیت ہے مراد ہے، ترکے کو بھی وصیت کہا جاتا ہے. حاضہ وصیتہ اے الموصی بہ، یعنی وہ چیز جس کی وصیت کی گئی ہے یہ اس کی وصیت ہے. وصایا اللہ، ایسے امر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر لازم قرار دیے اور ان پر واجب ٹھہرائے، جس طرح کہ والدین کی تعظیم و اکرام، یہ مثال پہلے گزر چکی ہے. حل لغات، دینن، دانا یدینوں سے مصدر دینن آتا ہے قرض. اور اگر کہا جائے دانا تو اس کا مطلب ہے کسی انسان نے کسی کو قرض دیا، یعنی اس سے قرض لیا. اور اگر ادنا کا صیغہ، افعال کا صیغہ استعمال کیا جائے تو اس سے قرض لیا مراد ہوتی ہے، نہ قرض دیا مراد ہوتی ہے. اب میں ایک ایک لفظ پڑھتا ہوں. دنت الرجل، میں نے ایک رجل کو دن تو یعنی دانا کا فعل کیا اس کے لیے، میں نے اس سے قرض لیا. تو دانا کا مطلب ہے قرض لینا. اور اگر کہا جائے کہ ادن تو، میں نے اس کو ساتھ ادنا یعنی ادان کا فعل باب افعال میں لفظ دین کو اگر ڈالا جائے تو ادن تو کہیں گے بجائے دن تو کے. دن تو کہیں گے تو ثلاثی مجرد ہے، اس کا مطلب ہے میں نے اس سے قرض لیا. ادن تو میں نے اس کو قرض دیا. ابو عبیدہ نے یہی معنی کیے ہیں اس کے. مدین یا مدیون مخلوص کو کہتے ہیں. وَدِنْتُهُ، میں نے اس سے قرض لیا. ادن تو بعض کہتے ہیں دنتو کی طرح ہی ہے، یعنی ایک اہل لغت مشہور ابو عبیدہ تو یہ فرق کر رہے ہیں، مگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ادانہ بھی کہا جائے تو دراصل دنتوں کے معنی ہی ہیں، کوئی خاص فرق نہیں ہے. یہ باقی دانا یدینوں کی بحث ہے، یہ محض لغت کی باریکیاں ہیں جس میں زیادہ تفصیل سے جانے کی ضرورت نہیں. خلاصہ کلام وہی ہے جو پہلے بیان ہو چکا ہے، جو ضروری ہے آپ کا سمجھنا. مثلا جب کہے گا دانا فلان تو کہتے ہیں قرض طلب کرنے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے یہی صیغہ. تو آپ نے کون سی عربیاں بولنی ہیں، اس لیے اس کو چھوڑ دیں. جہاں وصیت کے تعلق میں بات سمجھنی ضروری ہوگی وہ بتا دوں گا.
نفع کا معنی آپ سب جانتے ہیں، نقصان کا معنی کم سمجھتے ہوں گے، مگر نفع کو سب کو پتہ ہے۔ فریضہ کا معنی سب جانتے ہیں، ہر ایک اردو میں بڑی کثرت سے لفظ فریضہ استعمال ہوتا ہے، فرض کے معنوں میں، کرنا ضروری ہو، بہت اہم چیز ہو، فرض منصبی ہو، یعنی اپنے منصب کے لحاظ سے ایک بات ضرور کرنی چاہیے۔ تو فریضہ کا لفظ بھی بہت عام مستعمل ہے، ہر زبان میں یہ ایک ہی قسم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض خصوصی عربی استعمالات ہیں جو باقی زبانوں میں مشترک نہیں ہیں۔ الفریضہ تو بوڑھے جانور کو بھی کہتے ہیں۔ اب یہ کیوں وہ فریضہ بنا بیچارہ، اللہ بہتر جانتا ہے، شاید اس لیے کہ اس کو ذبح کر دینا وہ سمجھتے ہیں ضروری ہے۔ الفرض و السنت، یعنی فرض سے مراد ایسی سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو قطعیت سے ثابت ہو۔ وصیت کے متعلق اور اس کے علم کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم کی 3 قسمیں ایک روایت کے مطابق بیان فرمائیں، جن کو المفردات امام راغب نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہیں کہ علم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ان میں سے عادلانہ تقسیم، یعنی نظام وصیت کو سمجھ کر عدل کے ساتھ جو تقسیم کیا جائے، یہ ہے ایک علم۔ لیکن العلم و علمان کی حدیث بھی ہے، اس لیے مختلف معنوں میں قسمیں مختلف لحاظ سے کی گئی ہیں۔ ایک ہے علم تو 2 ہی ہیں، یا دین کا علم یا قوانین قدرت کا علم۔ ابدان سے مراد صرف ڈاکٹری کا علم نہیں ہے، بلکہ بدن بمقابل روح بمقابل دین، تو 2 ہی ہیں، علم دین کا علم یا سائنس کا، باقی تو یہ نخرے ہی ہیں، ٹامکٹوئی ہیں۔ آرٹس وغیرہ کی اہمیت اس کے مقابل پہ پھر گر جاتی ہے نا، شعر و شاعری اور اس قسم کی ساری چیزیں، یہ نخرے اور نفلی چیزیں ہیں، اصل ہے سائنس یا دین کا علم، یا دین اور سائنس کا علم۔ اب ایک روایت ہے جس سے 2 سے زائد بچیاں ہوں تو ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کو کس طرح وصیہ تقسیم ہوگا، اور کوئی اور ان میں شریک ہوگا کہ نہیں، اس پر روشنی پڑتی ہے۔ لیکن اس آیت سے، اس حدیث سے جو استنباط کیے گئے ہیں اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، مگر میں آپ کے سامنے یہ حدیث پوری پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک عورت جس کی 2 بیٹیاں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ 2 بیٹیاں ثابت بن قیس کی ہیں، یا کہا کہ سعد بن ربی کی ہیں، جو آپ کے ساتھ جنگ احد میں شامل ہوئے اور شہید ہوئے۔ یہ وہی روایت ہے جس کو راڈویل نے اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ جو شہید ہونے والے کا نام ہے وہ مختلف روایتوں میں مختلف پایا گیا ہے، یہاں تک کہ 6 الگ الگ نام ہیں۔ اس سے یہ بھی استنباط ہو سکتا ہے کہ یہ حدیثیں قابل اعتماد نہیں، جہاں اتنا اختلاف ہو وہاں ان سے سند پکڑنا یہ درست نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے میرا استنباط یہ ہے، رجحان اس طرف ہے کہ جنگ احد میں 1 سے زائد صحابہ شہید ہوئے تھے، کئی شہید ہوئے تھے، 70 شہید ہوئے تھے، ان میں سے 6 ایسے ہو سکتے ہیں جن کی صرف بیٹیاں ہوں اور بیٹا کوئی نہ ہو، تو ان میں سے کبھی کوئی عورت آئی ہے، اس نے اپنے مرنے والے اپنے شہید کا خاوند کا ذکر اور نام سے کیا ہے، کسی نے اور نام سے کیا ہے، تو اس روایت میں بھی یہ بات دوبارہ دہرا دی گئی ہے کہ یا اس نے ابن قیس کہا تھا یا سعد بن ربی کہا تھا، ہو سکتا ہے دونوں کی بیوائیں آئی ہوں، مگر دونوں کے اگلی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس روایت میں بہرحال 2 عورتوں، الگ الگ عورتوں کا ذکر ممکن نہیں ہے، کیونکہ آگے ہے دونوں کے چچا نے ان کے مال اور میراث پر قبضہ کر لیا۔ ممکن تو ہے، پھر بھی رہتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے
ہاں ہو سکتا ہے کہ عرب رواج کے مطابق انہوں نے سمجھا ہو کہ شہید ہونے والے بھائی کا سب کچھ ہمارا ہے. انہوں نے کہا ان بچیوں کے لیے کیا رہ گیا ہے پھر. تب کہتے ہیں سورہ نساء جو نازل ہو رہی تھی یا ہوئی تھی، اس کے بعد اس کی یہ آیت نازل ہوئی ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم الی الآخر. اللہ تمہیں اپنی اولاد کے متعلق حکم دیتے. یہ آیت جو انہوں نے پڑھ کے سنائی ہے. کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو اور اس کے ساتھ مدعا علیہ کو بلاؤ، اس کو بھی بلاؤ، اور اس کے مال پر جو دعویٰ دار ہے یا جس پر اس نے دعویٰ کر دیا ہے اس کو بھی بلاؤ. آپ نے ان دونوں کے چچا کو ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو 2/3 حصہ دو. یعنی پیشی ہوئی، اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ 2 بچیاں 2/3 حصہ پائیں گی اور ان دونوں کی والدہ کو 8واں حصہ ملے گا، اور جو باقی ہے وہ بھائی کو ملے گا. تو جو 8واں حصہ ہے اس 1/3 میں سے وہ جائے گا. اب اگر ماں نہ ہو اور بھائی بھی نہ ہوں تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ یا ماں نہ ہو اور بھائی ہوں تو بھائیوں کو ملے گا یا اس کو واپس آئے گا؟ اس پر پھر آگے فقہا کے اختلافات ہو رہے ہیں. علامہ راضی نے یہ بحث اٹھائی ہے کہ عربوں میں رواج کیا کیا تھے، متبنہ کو بھی دیا جاتا تھا، فلاں کو بھی دیا جاتا تھا. یہ قصہ پارینہ ہو چکا ہے ایسا جس میں زیادہ تفصیل سے جانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں اسلامی قانون کو سمجھنے کے لیے اس پس منظر کی ضرورت ہو وہاں علماء کا کام ہے کہ اس کو بھی سمجھیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت کی جائیداد کی تقسیم کی بحث ایک الگ مضمون ہے، اس کو میں نے الگ تیار رکھا ہے. یہاں ابھی اس کو چھوڑتا ہوں کہ اگر یہ احکامات تھے شریعت کے، سب پر فریضہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن نے الگ استثنائی حکم نہیں دیا. اس کے باوجود آپ کی جائیداد جو بھی تھی وہ شریعت کے قوانین کے مطابق تقسیم کیوں نہ کی گئی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیوں روک دیا اور اس ساری جائیداد کو صدقہ کیوں فرمایا؟ یہ بحثیں ہیں جو الگ انشاءاللہ بعد میں پیش کی جائیں گی. اگلی بحثیں جو ہیں وہ ان کے لیے اب وقت نہیں رہا کیونکہ کتابت کے مضمون پر بہت زیادہ وقت خرچ ہو گیا. اب انشاءاللہ کل سے اسی مضمون کی جو باتیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ کل پیش کریں گے. ٹھیک ہے؟